غور فرمائیں کہ ایران عراق جنگ میں عراق کے پاس بہت زیادہ ایز تھا، ان کے پاس زیادہ پاور تھی، زیادہ طاقت تھی، ساری دنیا عراقیوں کے ساتھ تھی، کیونکہ اسلامک مملکت سے لڑائی چل رہی تھی، ایران سے لڑائی چل رہی تھی۔ اس لڑائی کے درمیان بہت سے حوادث رونما ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایران کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے درود۔ اس شہر کی خاصیت یہ ہے کہ اس شہر سے دوسرے شہروں کے راستے ملتے ہیں، ایک قسم سے دوسرے شہروں کے لیے ایک چوراہا ہے۔ ایران کی فوج کے لیے یہ شہر بہت زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہو گئی تو اسی شہر سے راستے جاتے ہیں۔ ایران عراق جنگ میں عراقیوں کو اس شہر کی قیمت کا اندازہ تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فائٹر جیٹ کے ذریعے اس شہر پر حملہ کرنا شروع کر دیا، اس شہر کے راستوں کو تباہ اور برباد کرنا شروع کر دیا، چونکہ ریل بھی اسی شہر میں بچھی ہوئی تھی۔ جب راستہ ہی خراب کر دیا جائے گا تو فوج ظاہر سی بات ہے آگے نہیں بڑھے گی۔ اس شہر درود کا امام جمعہ آیت اللہ بہاءالدین کے پاس آتا ہے، کہتا ہے آغا ہمارے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی راستہ تھا اس کو برباد کیا جا رہا ہے، اس کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہماری افواج کس طرح آگے بڑھیں گی؟ آپ اس کا کوئی راہ حل نکالیے۔ آیت اللہ بہاءالدین نے بغیر سوچے سمجھے کہا کہ کل جب آپ نماز جمعہ پڑھانا تو کہنا ماں زہرا نے کہا ہے آپ سبھی حضرات حدیث قصہ پڑھیں۔ اللہ، آپ سبھی حضرات گھر پہ جائیں، حضرت زہرا سے استغاثہ کریں اور حدیث قصہ کا اہتمام کریں۔ یہ امام جمعہ جو ابھی تک زندہ ہے، ابھی بھی زندہ ہے، کہتے ہیں کہ میں نے امامت کی جمعے کی اور اس کے بعد سبھی حضرات سے کہا کہ جب آپ اپنے اپنے گھر جائیں اور اس مشکل کی گھڑی میں آیت اللہ بہاءالدین نے کہا ہے کہ آپ سبھی حدیث قصہ کا اہتمام کریں۔ امام جمعہ نے چونکہ یہ شک تھا، یہ خدشہ تھا امام جمعہ کو کہ لوگ اس کو ہضم نہیں کریں گے، اگر اس نے کہہ دیا کہ یہ حضرت زہرا کا حکم ہے، یہ حضرت زہرا نے یہ کہا ہے، ماں زہرا نے کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا آیت اللہ بہاءالدین نے کہا ہے کہ آپ اپنے اپنے گھر جائیے اور حدیث قصہ کا اہتمام کیجیے۔ روایت بتاتی ہے، صحافی بتاتے ہیں، جو اس وقت خبر نگار تھے، خبروں کو دیکھ رہے تھے، وہ بتاتے ہیں اس کے بعد ایک بھی میزائل عراقیوں کا، ایک بھی فائٹر جیٹ کا بم اس شہر پہ نہیں گرا، کوئی بھی راستہ تباہ نہیں ہوا۔ اتفاق سے ایرانیوں نے فائٹر جیٹ کے کچھ پائلٹس کو پکڑا ہوا تھا، جب جنگ ختم ہو گئی تو ایک پائلٹ کو بلایا گیا آیت اللہ بہاءالدین کی خدمت میں، اسی طرح کی بات چیت ہو رہی تھی جنگ سے متعلق، تو امام جمعہ نے کہا، امام جمعہ نے درود کے اس سے پوچھا یہ بتائیے اچانک تمہارے اس درود شہر پر حملے کیسے رک گئے؟ آپ لوگوں نے اس پر حملے کس طرح بند کر دیے اچانک؟ اس نے کہا جب میں عراق سے چلا تھا فائٹر جیٹ کو لے کر، اپنے پلین کو لے کر، مجھ کو حکم یہی تھا کہ اس درود شہر میں جانا ہے، اس کے راستے پر بات کرنے ہیں، ٹرین کی پٹری کو خراب کرنا ہے، لیکن جیسے ہی میں اس شہر پر پہنچا میں نے دوربین سے دیکھا ہر طرف صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا، صرف پانی۔ میری عقل نے گوارا نہ کیا کہ اس پانی میں کیوں میزائل مارا جائے، کیوں میزائل کو خراب کیا جائے، کیوں بم پھینکے جائے۔ غور کیا آپ نے؟ اس طرح کے ہزاروں واقعات، ہزاروں داستانیں علماء، فقہا، اہل معرفت کی نظر ہے، ہزاروں داستان۔ زہرا سب سے بڑی مشکل کشا ہے، مشکل کشا ہے زہرا، یا زہرا، یا فاطمہ، یا وجیہہ عند اللہ۔